بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کی ذات پاک کا بہت بہت شکر ہے جس کی عزت اور عظمت کے صدقے میں اچھے اور نیک کام پورے ہوتے ہیں۔ السلام علیکم۔ برہنممبئی مہانگر پالیکا شکشن وبھاگ کے تحت جاری ورچوئل ٹریننگ سینٹر کی جانب سے پیش ہونے والے ای لرننگ سیشن میں آپ کا استقبال ہے۔ میں ہوں آپ کے معلمہ میمونہ شیخ۔ تو آئیے آپ کے تعلیمی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں اور شروع کرتے ہیں آج کا ہمارا سیشن۔ نہم جماعت کے سیشن میں آج ہم تاریخ میں معاشی ترقی کا مطالعہ کریں گے۔ پچھلے سبق میں ہم نے بھارت کو درپیش کچھ داخلی مسائل کا مطالعہ کیا تھا۔ ہم اس سبق میں بھارت کی معاشی حکمت عملی کا مطالعہ کریں گے۔ سب سے پہلے سبق کے اہم نکات پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ مشترک معاشی نظام کی قبولیت، 5 سالہ منصوبہ بندی، بینکوں کا قومیانہ، 20 نکاتی پروگرام، مل مزدوروں کی ہڑتال، 1991 کی نئی معاشی پالیسی۔ اس سبق کے اہم نکات ہیں جن کے متعلق ہم معلومات حاصل کریں گے۔ بھارت کی معاشی حکمت عملی کا مطالعہ کرنے سے پہلے یہ ضروری ہے کہ ہم مشترکہ معیشت کے مفہوم کو سمجھیں۔ تو سب سے پہلے ہم مشترکہ معیشت کے مفہوم کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ملک کی آزادی سے قبل ہی اس بات پر غور و فکر جاری تھا کہ ہمیں کس قسم کی معیشت کو اختیار کرنا چاہیے۔ وزیر اعظم جواہر لال نہرو نے کوئی بھی حتمی راستہ اختیار کرنے کی بجائے درمیانی راستہ اختیار کیا۔ دنیا کے کچھ ملکوں میں سرمایہ دارانہ معاشی نظام رائج تھا تو کچھ ملکوں میں اشتراکی معیشت تھی۔ ہر معاشی نظام کے اپنے فوائد اور نقصانات ہوتے ہیں۔ دنیا کے مختلف ممالک میں مختلف معاشی نظام رائج ہیں۔ کئی ممالک میں سرمایہ دارانہ معاشی نظام ہیں تو کئی ممالک اشتراکی معاشی نظام کو اپنائے ہوئے ہیں، اور ہمارے اپنے ملک بھارت میں مشترک معاشی نظام رائج ہے۔ سرمایہ دارانہ معاشی نظام میں پیداوار کے وسائل پر نجی ملکیت ہوتی ہے۔ نجی یعنی ذاتی۔ کوئی شخص اگر سرمایہ رکھتا ہے اور اس سرمایہ سے وہ کوئی کاروبار شروع کرنا چاہتا ہے، کوئی صنعت یا کارخانہ شروع کرنا چاہتا ہے تو وہ ایسا کر سکتا ہے۔ سرمایہ دارانہ نظام میں منافع کمانے پر زور دیا جاتا ہے۔ یقیناً کوئی اگر اپنا سرمایہ لگا کر کوئی کارخانہ یا کوئی صنعت شروع کرتا ہے تو اس کا بنیادی مقصد تو یہی ہوگا کہ وہ زیادہ سے زیادہ منافع کمائیں۔ تو یہ ہے سرمایہ دارانہ معاشی نظام۔ دوسرا ہے اشتراکی معاشی نظام۔ اشتراکی معاشی نظام میں پیداوار کے وسائل سماج یعنی حکومت کی ملکیت ہوتے ہیں۔ تو اشتراکی معاشی نظام دراصل سرمایہ دارانہ نظام کے بالکل اپوزٹ ہے۔ سرمایہ دارانہ معاشی نظام میں پیداوار کے وسائل نجی ملکیت ہوتے ہیں اور منافع کمانے پر زور دیا جاتا ہے، مگر اشتراکی معاشی نظام میں
پیداوار کے وسائل جو ہیں وہ حکومت کی ملکیت ہوتے ہیں، اور کوئی بھی حکومت اپنا فائدہ نہیں چاہتی بلکہ وہ عوام کی بھلائی اور فلاح کو مد نظر رکھ کر سارے کام کرتی ہے۔ لہٰذا اشتراکی معاشی نظام میں عوام کی فلاح و بہبود پیش نظر ہوتی ہے اور صرف منافع کمانا جو ہے وہ مقصد نہیں ہوتا۔ ہم بات کریں گے مشترک معاشی نظام کی۔ مشترک معاشی نظام نجی اور عوامی دونوں شعبوں میں کام کرتا ہے۔ جدید بھارت میں ترقی کے حصول کے لیے ان دو معاشی نظاموں میں سے کسی ایک کو منتخب کرنے کی بجائے حکومت نے مشترک معاشی نظام کو ترجیح دی، یعنی ہم نے سرمایہ دارانہ نظام کی بھی اچھائیوں کو اپنا لیا اور اشتراکی معاشی نظام کی خوبیوں کو بھی اپنایا، اور اس طرح ایک نیا معاشی نظام وجود میں آیا جو مشترک معاشی نظام کہلایا۔ آئیے اس کے متعلق مزید تفصیل سے معلومات حاصل کرتے ہیں۔ مشترک معاشی نظام۔ مشترک معاشی نظام کو 3 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے: عوامی شعبہ، نجی شعبہ اور مشترک شعبہ۔ آئیے سب سے پہلے عوامی شعبے کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں اس شعبے میں کون سی صنعتیں شامل ہیں۔ اس شعبے کی صنعتیں مکمل طور پر حکومت کے تابع اور زیر انتظام ہوتی ہیں۔ ایسی کون سی صنعت ہے؟ دفاعی سامان کی تیاری کا جو شعبہ ہے وہ عوامی شعبہ کہلاتا ہے۔ ذرا یاد کیجئے، ہم نے بھارت کی خارجہ پالیسی کی پیش رفت کے دوران یہ بات اچھی طرح سمجھی کہ اپنے ملک کی آزادی، مقتدر حیثیت اور سالمیت کی حفاظت کرنا یعنی دفاع اعلیٰ ترین قومی مفاد ہوتا ہے، اور اس اعلیٰ ترین قومی مفاد کے لیے ضروری دفاعی سامان کی تیاری کا شعبہ بھی اتنا ہی اہم ہوتا ہے۔ لہٰذا یہ شعبہ حکومت کے زیر انتظام ہوتا ہے، اور جو صنعتیں دفاعی سامان کی تیاری کرتی ہیں، یعنی جو صنعتیں دفاعی سامان کی تیاری میں شامل ہیں، وہ مکمل طور پر حکومت کے زیر انتظام ہوتی ہیں، کیونکہ دفاع جو ہے وہ ایک اہم موضوع ہے، اعلیٰ ترین قومی مفاد ہے، اس لیے اس اہم شعبے کو حکومت کی ہی نگرانی میں رہنا چاہیے۔ لہٰذا یہ عوامی شعبے میں شامل ہے۔ اس شعبے کی صنعتیں مکمل طور پر حکومت کے تابع ہوتی ہیں، حکومت کے زیر انتظام ہوتی ہیں۔ دوسرا ہے نجی شعبہ۔ اب نام سے ہی آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا، اس شعبے میں صنعتیں مکمل طور پر نجی صنعت کاروں کی ملکیت ہوتی ہیں، حکومت ان کی صرف نگرانی کرتی ہے۔ یعنی اس شعبے میں جو صنعتیں ہیں وہ نجی سرمایہ کار اپنے ذاتی سرمایے سے شروع کرتے ہیں، اور یہ نجی صنعت کاروں کی ملکیت ہوتی ہیں، مگر ایسا نہیں ہے کہ حکومت کی کوئی نگرانی ان پر نہیں ہوتی، حکومت ان کی نگرانی کرتی ہے، مگر سارے فیصلے لینے کا اختیار، انتظام یہ نجی صنعت کاروں کے ذمے ہوتا ہے جنہوں نے اس میں سرمایہ لگایا ہے۔ تو ایسی کون سی صنعتیں ہیں؟ ایسی صنعتیں ہیں اشیاء صرف کی صنعتیں، یعنی کنزیومر گڈز جسے انگریزی میں ہم کہتے ہیں۔ اس میں صابن، تیل، واشنگ پاؤڈر، کریم، ٹوتھ پیسٹ اور بہت ساری چیزیں جن کا استعمال ہم روزمرہ زندگی میں کرتے ہیں۔ تو نجی شعبے میں یہ سارا سامان تیار کرنے والی جو صنعتیں ہیں یہ نجی صنعت کاروں کی ملکیت ہوتی ہیں، اور حکومت ان کی صرف نگرانی کرتی ہے۔ تیسرا شعبہ ہے مشترک شعبہ۔ اس شعبے میں
کچھ صنعتیں نجی صنعت کاروں کی ملکیت اور کچھ حکومت کے زیر انتظام ہوتی ہیں۔ ابھی ہم نے دیکھا کہ نجی شعبہ جو ہے اس میں صنعتیں مکمل طور پر نجی صنعت کاروں کی ملکیت ہوتی ہیں۔ عوامی شعبے میں صنعتیں مکمل طور پر حکومت کے زیر انتظام ہوتی ہیں، مگر مشترک شعبے میں کچھ صنعتیں نجی صنعت کاروں کی ملکیت اور کچھ حکومت کے زیر انتظام ہوتی ہیں۔ تو یہ ہے مشترک شعبہ۔ اب آپ دیکھیں بھارت میں الیکٹریسٹی یا بجلی کی پیداوار جو ہے وہ ہمیں نجی صنعت کاروں کے ذمے بھی نظر آتی ہے۔ بہت ساری نجی کمپنیاں بھی ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں اسکرین پر، اور حکومت کی زیر نگرانی صنعتیں بھی اس میں شامل ہیں۔ تو یہ ایک مشترک شعبہ ہے، اور بھی کئی مثالیں ہیں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں انڈین ریلویز جو ہے یہ حکومت کی زیر انتظام ہے، اور میٹرو جو چلتی ہے یا مونو ریل جو ہے یہ نجی کمپنی کے ذمے ہیں۔ تو اس طرح ہمارے یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں بھارت میں یہ مشترک شعبہ ہے۔ ایک اور مثال لے لیجئے، اب ڈاک، تار اور پارسل پہنچانے کا شعبہ، کوریئر سروسز، تو بھارتیہ ڈاک وبھاگ تو سالوں سے یہ خدمت انجام دے رہا ہے، خطوط پہنچانا، پارسلز پہنچانا ایک جگہ سے دوسری جگہ، تو یہ تو حکومت کے زیر انتظام ہے۔ مگر ساتھ ساتھ آپ دیکھیں تو آپ کو بہت ساری نجی کمپنیاں بھی اس شعبے میں دکھائی دیں گی، کوریئر سروس کے شعبے میں۔ آپ اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں ان کے نام۔ تو مشترک معاشی نظام نجی اور عوامی دونوں شعبوں میں کام کرتا ہے، یعنی کچھ صنعتیں نجی سرمایہ داروں کی ملکیت ہیں اور کچھ صنعتیں حکومت کے زیر انتظام ہیں۔ یہ ہے مشترک معاشی نظام۔ اور جدید بھارت میں ترقی کے حصول کے لیے بھارت نے ان دو معاشی نظاموں میں سے کسی ایک کو منتخب کرنے کی بجائے مشترک معاشی نظام کو ترجیح دی۔ تو ہمارے یہاں صرف نجی کمپنیاں نہیں ہیں، ہمارے یہاں ساری صنعتیں حکومت کی زیر نگرانی نہیں ہیں۔ ابھی آپ نے ڈاک اور تار وبھاگ کی مثال دیکھی، آپ نے بجلی پیداوار کے متعلق دیکھا، تو ان مثالوں سے آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ ہم نے ایک مشترک معاشی نظام کو اپنایا ہے۔ ہمارے یہاں کچھ کارخانے، کچھ صنعتیں نجی سرمایہ کاروں کی ملکیت ہیں، اور کچھ اہم صنعتیں جیسے دفاعی شعبہ جو ہے، دفاعی سامان کی تیاری کا شعبہ، وہ مکمل طور پر حکومت کے تابع اور حکومت کی زیر نگرانی ہے۔ یہی ہے مشترک معاشی نظام۔ تو آزادی کے بعد بھارت نے کسی ایک کو چننے کی بجائے، کسی ایک شعبے کو چننے کی بجائے کیا کیا؟ دونوں کی اچھائیوں کو اپناتے ہوئے ایک مشترک معاشی نظام کو ترجیح دی۔ مشترک معاشی نظام کو آسانی سے چلانے کے لیے نجی اور عوامی شعبوں میں ربط ہونا ضروری ہے۔ اس نظام کا مقصد زیادہ سے زیادہ پیداوار اور بڑے پیمانے پر عوامی شرکت ہے۔ اس نظام میں سرمایہ دارانہ اور اشتراکی معاشی نظام کی خوبیوں کو یکجا کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ ابھی ہم نے آپ کو بتایا اس نظام میں، یعنی مشترک معاشی نظام میں، سرمایہ دارانہ نظام کی جو خوبیاں تھیں انہیں اپنایا گیا، اشتراکی معاشی نظام میں جو خوبیاں تھیں انہیں اپنایا گیا، اور ان دونوں نظاموں کی خوبیوں کو یکجا کرنے کی کوشش کی گئی۔ تو اس طرح ہمارے ملک بھارت میں مشترک معاشی نظام رائج ہے۔ مشترک معاشی نظام میں
मुनाफे की तहरीक, फ़आलियत, ज़ाब्तों की पाबंदी, मुतय्यना मुद्दती मनसूबाबंदी वगैरह से तगाफुल की कोई गुंजाइश नहीं होती। और ये इसलिए मुमकिन हो पाया क्योंकि इसमें सरमायादाराना माशी निज़ाम और इश्तराकी माशी निज़ाम दोनों की खूबियों को यकजा किया गया है। इस माशी निज़ाम में मुल्की मफाद को फ़ौक़ियत हासिल होती है। तवील मुद्दती तरक्की पर ज़्यादा ज़ोर दिया जाता है। अब देखें, बहुत सारे शोबे ऐसे हैं, बहुत सारी सनतें ऐसी हैं जिनमें कसीर सरमाए की ज़रूरत पेश आती है, यानी उन्हें शुरू करने के लिए बहुत सारा रुपया ज़रूरी है और उनमें मुनाफा भी फ़ौरन हासिल नहीं होता। तो ऐसे शोबों में निजी सरमायाकार सरमायाकारी करने से कतराते हैं, मगर वो अहम भी हैं, इसलिए हुकूमत को उसमें पहल करनी पड़ती है। तो हम देखते हैं कि दिफा हो, साइंसी तहकीक, तालीम, सड़कें, रेल के रास्ते हों, नहरें हों, बंदरगाहें और एयरपोर्ट की तामीर जैसे शोबे कसीर सरमाए के मुतकाज़ी होते हैं। इन्हें शुरू करने के लिए बहुत सारा सरमाया दरकार होता है और मुनाफा भी फ़ौरन हासिल नहीं होता। तो इन शोबों में निजी सनतकार बड़ी तादाद में नहीं आते, लिहाजा ऐसी सूरत में हुकूमत ही को पहल करना पड़ती है। तो मुश्तरका माशी निज़ाम में मुल्की मफाद को फ़ौक़ियत हासिल होती है। तवील मुद्दती तरक्की पर ज़्यादा ज़ोर दिया जाता है। दिफा, साइंसी तहकीक, तालीम, सड़कें, रेल के रास्ते, नहरें, बंदरगाहें और एयरपोर्ट की तामीर जैसे शोबे कसीर सरमाए के मुतकाज़ी होते हैं और ताख़ीर से फल देने वाले हैं। इन शोबों में निजी सनतकार बड़ी तादाद में नहीं आते क्योंकि निजी सनतकार तो चाहता है कि उसे फ़ौरन मुनाफा हासिल हो, वो सरमायाकारी करे और उसे ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा फ़ौरी तौर पर मिले। मगर जिन सनतों को अभी हमने देखा, जिनका ज़िक्र किया, उनमें अव्वल तो बहुत ज़्यादा सरमाए की ज़रूरत होती है और मुनाफा भी फ़ौरन हासिल नहीं होता, इसलिए निजी सनतकार इन शोबों में ज़्यादा दिलचस्पी नहीं दिखाते। ऐसी सूरत में हुकूमत ही को पहल करना पड़ती है। तो ये है मुश्तरक माशी निज़ाम। मुश्तरक माशी निज़ाम की खुसूसियात हमने देखी। मुश्तरक माशी निज़ाम की हयत का इस्तेमाल और 5 साला मनसूबाबंदी इख्तियार करके भारत ने तरक्की की समत पेशरफ्त की है। सन 1973 की सनती पॉलिसी ने तरक्की की रफ्तार में इजाफ़ा किया है। इस पॉलिसी के मुताबिक भारी सनतों, सनती ख़ानदानों और बैरूनी सनतों के असरात पर काबू पाने और इलाक़ाई तरक्की में तवाज़ुन पैदा करने को तरजीह दी गई है। छोटी सनतों, देही सनतों, घरेलू सनतों की तरक्की पर तवज्जो दी गई। इमदादे बाहमी शोबे की जानिब खुसूसी तवज्जो दी गई। आइए इस बात को मुख्तलिफ मिसालों से समझने की कोशिश करते हैं। 1973 की सनती पॉलिसी ने तरक्की की रफ्तार में इजाफ़ा किया। इस पॉलिसी के मुताबिक भारी सनतें यानी आप देख सकते हैं जो बड़ी बड़ी सनतें हैं, इनमें
सीमेंट है, फौलाद है, कारें हैं, ये सब भारी सनतें कहलाती हैं। तो भारी सनतों, सनती ख़ानदानों। अब सनती ख़ानदान बहुत सारे नामों से आप वाकिफ़ हैं, स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। भारत में इन सनती ख़ानदानों की काफ़ी सरमायाकारी है, मुख्तलिफ़ अशिया की पैदावार उनके ज़ेर इंतज़ाम है, तो उनके अपने असरात होते हैं माशी निज़ाम पर। इसके अलावा बैरूनी ममालिक की कुछ सनतें जो हैं वो अपनी पैदावार भारत के बाज़ारों में फ़रोख्त करती हैं, उनका भी काफ़ी असर होता है। तो 1973 की सनती पॉलिसी के मुताबिक भारी सनतों, सनती ख़ानदानों और बैरूनी सनतों के असरात पर काबू पाने और इलाक़ाई तरक्की में तवाज़ुन पैदा करने को तरजीह दी गई है। अब देखें, जहाँ सनतें होती हैं, जहाँ कारखाने होते हैं, वहाँ लोग रोज़गार की तलाश में आते हैं, वहाँ रहने लगते हैं, लिहाजा वो इलाके तरक्की करते चले जाते हैं। तो इस तरह इलाक़ाई अदम तवाज़ुन पैदा होता है। कुछ इलाके ऐसे हैं जहाँ बिल्कुल भी कोई कारखाना नहीं है, वो इलाके पिछड़ते चले जाते हैं, वहाँ की सारी आबादी रोज़गार की तलाश में शहरों का रुख करती है। तो इस इलाक़ाई अदम तवाज़ुन पर काबू पाना बहुत ज़रूरी है। अगर हम माशी तौर पर मज़बूत होना चाहते हैं तो हमारे कुछ इलाके बहुत तरक्की कर जाएं और कुछ इलाके जो हैं वो गैर तरक्की याफ्ता या पिछड़े हुए रह जाएं, ऐसा तो मुमकिन नहीं है। लिहाजा ज़रूरी है कि पूरा मुल्क तरक्की करे, मुल्क के सारे इलाके जो हैं वो तरक्की करें। तो 1973 की मुआशी पॉलिसी की वजह से ये कोशिश की गई कि इलाक़ाई तरक्की में तवाज़ुन पैदा किया जाए। छोटी सनतें, देही सनतें जो हैं, देही सनतों की तरक्की पर तवज्जो दी गई। ये छोटी सनतें, देही सनतें और घरेलू सनतें जो हैं, इनमें कम सरमायाकारी से काम शुरू किया जा सकता है, ज़्यादा सरमाए की ज़रूरत नहीं होती। कोई शख्स अपनी बचत से भी कोई कारोबार शुरू कर सकता है। लिहाजा लोगों को रोज़गार मुहैया करने में ये घरेलू सनतें और देही सनतें बड़ा अहम रोल अदा करती हैं। तो 1973 की सनती पॉलिसी में इन पर ख़ास तवज्जो दी गई। 1973 की सनती पॉलिसी में इमदादे बाहमी शोबे की जानिब खुसूसी तवज्जो दी गई। हमारे मुल्क में बहुत सारी सनतें ऐसी हैं जो लोगों के इश्तराक से शुरू हुई हैं और उन्होंने काफ़ी तरक्की की है। इमदाद बाहमी शोबा जो है वो लोगों को रोज़गार दिलाने का एक बहुत अच्छा ज़रिया है, लिहाजा इसे नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। और 1973 की सनती पॉलिसी ने भी इमदाद बाहमी शोबे की जानिब खुसूसी तवज्जो दी है। आइए अब इस बोर्ड ने ज़राअत और देही तरक्की, मुतवाज़न सनतकारी, तर्ज़ ज़िंदगी का मयार, जमहूरियत से हम आहंग मौशी तरक्की, मनसूबाबंदी के खदोखाल और अमलावरी में अवामी शिरकत और फ़र्द की तरक्की में मुआविन 5 बरसों की मनसूबाबंदी पेश की। इसी को हम 5 साला मनसूबाबंदी कहते हैं। मनसूबाबंदी के कुछ बुनियादी उसूल हैं। आइए मनसूबाबंदी के बुनियादी उसूल को समझते हैं। किसी मुल्क के वसाइल की मुनासिब तक़सीम और नफरी क़ुव्वत का मुनासिब इस्तेमाल उस मुल्क के अवाम की ज़रूरियात की तकमील के लिए किया जाना चाहिए। यही 5 साला मनसूबाबंदी का उमूमी बुनियादी उसूल है। आइए ज़रा इसे अच्छी तरह समझने की कोशिश करते हैं
کسی ملک کے وسائل کی مناسب تقسیم. اب ہر ملک میں کچھ قدرتی وسائل ہوتے ہیں جن کا استعمال پیداوار کے لیے کیا جاتا ہے. تو یہ تو ہوئے ملکی وسائل. نفری قوت یعنی کیا؟ نفری قوت جسے انگریزی میں ہم مین پاور کہتے ہیں، یعنی اس ملک کی آبادی، اس ملک میں رہنے والے لوگ جو مختلف صنعتوں میں کام کرتے ہیں، جو مختلف وسائل کا استعمال کر کے پیداواری عمل میں شریک ہوتے ہیں، یہ کہلاتی ہے اس ملک کی نفری قوت. تو کسی ملک کے وسائل کی مناسب تقسیم اور نفری قوت کا مناسب استعمال اس ملک کے عوام کی ضروریات کی تکمیل کے لیے کیا جانا چاہیے. یہی 5 سالہ منصوبہ بندی کا بنیادی اصول ہے. آئیے اب دیکھتے ہیں منصوبہ بندی کے مقاصد کون سے ہیں. سب سے پہلا مقصد ہے قومی پیداوار میں اضافہ. یقیناً جو بھی منصوبہ بندی کی جائے گی اس کا پہلا مقصد ہوگا قومی پیداوار میں اضافہ. دوسرا مقصد بنیادی صنعتوں پر توجہ دے کر تیز رفتاری کے ساتھ صنعت کاری. اب کچھ صنعتیں جو ہیں وہ بنیادی صنعتیں کہلاتی ہیں، جیسے لوہا اور فولاد کی صنعت ہے، سیمنٹ کی صنعت ہے جن پر تعمیراتی شعبے کا انحصار ہے. تو یہ بنیادی صنعتیں جو ہیں ان پر توجہ دے کر تیز رفتاری کے ساتھ صنعت کاری، تیز رفتاری کے ساتھ انڈسٹریلائزیشن، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو روزگار ملے اور ترقی کی رفتار میں اضافہ ہو. منصوبہ بندی کے مقاصد میں تیسرا مقصد ہے اناج کے تئیں ملک کو خود کفیل بنانا، یعنی زرعی پیداوار میں اضافہ کرنا. ویسے بھی ہمارا ملک ایک زرعی ملک کہلاتا ہے. یہاں کی زیادہ تر آبادی گاؤں میں رہتی ہے، دیہاتوں میں رہتی ہے، اور ان کا پیشہ زرعی کاموں سے جڑا ہوا ہے. زراعت یا زرعی شعبے سے منسلک کام کاج یہ لوگ کرتے ہیں. تو اناج کے تئیں ملک کو خود کفیل بنانا کہ ہمیں کم از کم اناج جو ہے وہ دوسرے ممالک سے منگانا نہ پڑے، ہمارا ملک اناج کے تعلق سے خود کفیل ہو جائے. اس کے لیے ضروری ہے کہ زرعی پیداوار میں اضافہ ہو. تو معاشی منصوبہ بندی کا تیسرا اہم مقصد ہے اناج کے تئیں ملک کو خود کفیل بنانا اور زرعی پیداوار میں اضافہ کرنا. چوتھا مقصد بڑے پیمانے پر روزگار مہیا کروا کر ملک کی نفری قوت کو بروئے کار لانا. ابھی ہم نے بتایا نفری قوت یعنی اس ملک میں رہنے والے لوگ، اس ملک کی آبادی. اب اس ملک کی نفری قوت کس قسم کی ہے، یہ ایک اہم سوال ہے. تو ضروری ہے کہ کسی بھی ملک کی نفری قوت ایسی ہو کہ اسے روزگار ملنے میں کوئی دشواری پیش نہ آئے. تو بڑے پیمانے پر روزگار مہیا کروا کر ملک کی نفری قوت کو بروئے کار لانا، اس نفری قوت کی جو خوبیاں ہیں، ان میں جو صلاحیتیں ہیں، ان کا استعمال کرنا. پانچواں مقصد ہے محصول اور ملکیت میں عدم مساوات دور کرنا. ارننگ اور ویلتھ کے درمیان جو انیکوالٹی ہے، جو عدم مساوات ہے، اسے دور کرنا منصوبہ بندی کے مقاصد میں شامل ہے. اکثر یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ لوگ کئی گھنٹوں کام کرتے ہیں مگر انہیں اس کا اتنا صلہ نہیں ملتا، اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو کچھ کام نہیں کرتے مگر انہیں وراثت میں دولت ملی ہوئی ہے، لہٰذا وہ
اس دولت پر عیش کرتے ہیں۔ تو منصوبہ بندی کے مقاصد میں یہ شامل ہے کہ جو لوگ محنت کرتے ہیں، جو لوگ کام کرتے ہیں، انہیں ان کی محنت کا، کام کا صلہ ملنا چاہیے، اور محصول اور ملکیت میں پائی جانے والی عدم مساوات کو دور کرنا چاہیے۔ منصوبہ بندی کے مقاصد میں ایک اہم مقصد ہے اشیاء کی قیمتیں مستحکم سطح پر رکھنا، اشیاء کی بڑھتی ہوئی قیمتوں پر قابو رکھنا۔ اگر مہنگائی ہوگی تو نتیجہ کیا ہوگا؟ نتیجہ یہ ہے کہ غریب جو ہیں وہ اس سے زیادہ متاثر ہوں گے، کم آمدنی کا طبقہ جو ہے وہ زیادہ متاثر ہوگا۔ لہٰذا اشیاء کی بڑھتی قیمتوں پر قابو رکھنا، قیمتوں کو مستحکم سطح پر رکھنا۔ 7واں مقصد ہے چھوٹے خاندان کی افادیت کو سمجھتے ہوئے بڑھتی ہوئی آبادی پر قابو پانا۔ 8واں مقصد ہے افلاس دور کر کے طرز زندگی کے معیار میں اضافہ کرنا۔ اب دیکھیں، اگر بڑے پیمانے پر لوگوں کو روزگار مہیا کروایا جائے گا، محصول اور ملکیت میں عدم مساوات دور کرنے کی کوششیں کی جائیں گی، تو یقیناً غربت کا خاتمہ ہوگا اور لوگوں کا معیار زندگی جو ہے، زندگی گزارنے کا طرز اور اس کا معیار، یقیناً اس میں اضافہ ہوگا۔ تو یہ منصوبہ بندی کا ایک بہت اہم مقصد ہے۔ اگلا مقصد ہے سماجی خدمات کو فروغ دینا۔ ملک میں کئی مسائل ایسے ہوتے ہیں جن کے حل کے لیے عوام کو بھی حکومت کا ساتھ دینا ضروری ہے، لہٰذا بہت سارے سماجی خدمات کے ادارے ہوتے ہیں جو مختلف شعبوں میں لوگوں کے مسائل حل کرتے ہیں، مدد کرتے ہیں۔ تو معاشی منصوبہ بندی کے مقاصد میں ایک اہم مقصد یہ ہے کہ سماجی خدمات کو فروغ دیا جائے۔ منصوبہ بندی کا ایک مقصد ہے معاشی شعبے کو خود کفیل بنانا۔ جس طرح ہم نے دیکھا ابھی اناج کے تئیں ملک کو خود کفیل بنانا، یعنی زرعی پیداوار میں اضافہ کرنا منصوبہ بندی کے مقاصد میں شامل ہے، اسی طرح معاشی شعبے کو خود کفیل بنانا بھی منصوبہ بندی کا ایک اہم مقصد ہے، اور اس کے تحت کوشش کی جاتی ہے کہ ہمارے ملک میں روزگار کے مواقع لوگوں کو میسر آئیں۔ یہ کوشش کی جاتی ہے کہ ملک کی پیداوار میں اضافہ ہو، ملک میں مختلف صنعتوں میں سرمایہ کاری ہوتی رہے تاکہ ہمیں غیر ملکوں پر انحصار نہ کرنا پڑے۔ لہٰذا معاشی شعبے کو خود کفیل بنانا منصوبہ بندی کے مقاصد میں شامل ہے۔ منصوبہ بندی کے مقاصد کا اعادہ کر لیتے ہیں۔ پہلا مقصد ہے قومی پیداوار میں اضافہ۔ نمبر 2، بنیادی صنعتوں پر توجہ دے کر تیز رفتاری کے ساتھ صنعت کاری۔ نمبر 3، اناج کے تئیں ملک کو خود کفیل بنانا، یعنی زرعی پیداوار میں اضافہ کرنا۔ نمبر 4، بڑے پیمانے پر روزگار مہیا کروا کر ملک کی نفری قوت کو بروئے کار لانا۔ نمبر 5، محصول اور ملکیت میں عدم مساوات دور کرنا۔ نمبر 6، اشیاء کی قیمتیں مستحکم سطح پر رکھنا۔ نمبر 7، چھوٹے خاندان کی افادیت کو سمجھتے ہوئے بڑھتی ہوئی آبادی پر قابو پانا۔ نمبر 8، افلاس دور کر کے طرز زندگی کے معیار میں اضافہ کرنا۔ نمبر 9، سماجی خدمات کو فروغ دینا۔ نمبر 10، معاشی شعبے کو خود کفیل بنانا۔ تو آج ہم یہیں رکتے ہیں۔ سبق میں شامل دیگر اہم نکات کے متعلق ہم انشاءاللہ اگلے سیشن میں بات چیت کریں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ تو چلتے چلتے اپنا ہوم ورک آپ نوٹ کر لیجئے۔ اصطلاحات کی وضاحت کیجئے۔
کون سی اصطلاحات ہیں؟ مشترک معیشت اور 5 سالہ منصوبہ بندی. تو یقیناً آپ اسے آسانی سے کر لیں گے. ویری گڈ. آج کا ہمارا سیشن یہیں مکمل ہوا. انشاءاللہ اگلے سیشن میں ضرور ملیں گے. السلام علیکم.